ویلکم بیک. اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ چاہے بریک ہو اس میں بھی یقیناً ہم اس وقت یہی بات کریں کہ کراچی کتنا بدل چکا ہے, کتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں. اب وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں یا نگیٹو ہیں یہ عوام فیصلہ کرے گی, اور عوام جو ہے اور ہمارا کیمرے جو دکھاتے ہیں شہر کی صورتحال اس سے بخوبی آگاہ ہو سکتے ہیں. لیکن بات ابھی ہم نے یہ کی ہے کہ جو معاشی لحاظ سے پاکستان کو جو کچھ امداد ملنا شروع ہو گئی ہے, یو اے ای سے بھی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں رقم آ چکی ہے, اور آج جو ہے 1 ارب 20 کروڑ کی رقم جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں منتقل ہو چکی ہے. اس سے معاشی لحاظ سے پاکستان کس طرف بڑھتا ہوا دکھ رہا ہے؟ وسیم صاحب کیا کہیں گے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می آن دا شو. دیکھیں میں نے جب لاسٹ آپ نے انوائٹ کیا تھا اس میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے پرابلم سالو نہیں ہونے پائیں گے جب تک کہ آپ اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن اس حد تک تو بہتر ہو گئی ہے کہ جو قرض دار باہر آپ کے دروازے کے کھڑا ہوا تھا اور دروازہ توڑ کے آپ سے پیسے نکالنے والا تھا, اب اصل میں پچھلی دفعہ میں ہوا یہ تھا کہ ملنا نہ ملنا اس میں کشمکش میں پھنسے ہوئے تھے, لیکن اب جو ہے صورتحال بڑھ چکی ہے آگے. جی اب قرض مل چکا ہے. جی مل چکا ہے, لیکن وہ آگے ہم نے پے آف بھی کرنا ہے اور آگے بھی ہم نے اس طرح کا کرنا ہے. اور آئی ایم ایف کا جو پریشر آئے گا آپ دیکھیے گا, فردر ہمارا انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا, فردر ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بڑھے گا, کیونکہ ابھی اتنی ساری ریمیٹنس آئی ہے, سعودیہ سے پیسے آئے, ابھی آئی ایم ایف کے آئے, بقرعید کی وجہ سے لوگوں نے یہاں کافی قربانیوں کے لیے ریمیٹنسز کی, تو اس وجہ سے اچھے خاصے ڈالرز آئے جس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ کچھ حد تک اسٹیبل رہا. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد یہ واپس جو ہے بڑھنا شروع ہوگا, اور اب آرٹیفیشلی آپ اس کو مینٹین نہیں کر پائیں گے کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ آ چکے ہیں, اور آئی ایم ایف نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ آپ اپنا ایکسچینج ریٹ کو بالکل فری کریں. بالکل. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز پہ بات کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے کہ جو ڈالر کا اتار چڑھاؤ ہے ابھی اس میں کمی آئی ہے, تو کیا وہ کچھ پازیٹیو سائن ہے یا وہ بھی کچھ مصنوعی طریقے سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس میں بھی جو اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہے وہ ایک الگ ہے, وہ مصنوعی طریقے سے کافی حد تک مینٹین کیا جا رہا ہے, لیکن جو ایکسچینج ریٹ جو مارکیٹ میں ہے وہ اس میں کافی ڈفرینس ہے. اچھا, تو اس کا بھی وجہ یہی ہے کہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹلی مینٹین نہیں کیا جا رہا, اور آئی ایم ایف کی ایک یہ بھی شرط ہے کہ اسٹیٹ بینک بالکل انڈیپینڈنٹلی ہو, اور جو بھی ایکسچینج ریٹ ڈٹرمن ہو رہے ہیں وہ بالکل مارکیٹ کے حساب سے ہوں. اب جب آپ کا ڈالر اوپر جائے گا, آپ کا انٹرسٹ ریٹ اوپر جائے گا, تو الٹیمیٹلی مہنگائی اور بڑھے گی, انفلیشن آپ کا بڑھے گا, اور آٹا جو آج 170 روپے ہے اور چینی آپ کی 145 کراس کر گئی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں اور فردر اضافہ ہوگا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کڑی شرائط جو ہیں وہ کہہ دی ہیں آئی ایم ایف نے, اس میں بجلی کی قیمتیں ہوں, گیس کی قیمتیں ہوں, جبکہ وہ ملیں نہ ملیں آپ نے جو ہے وہ اضافی رقم تو دینی ہے. تو اس وقت عوام کس سمت میں جائیں گے, وہ کہاں سے قرضہ لینا شروع کر دیں؟ سر عوام کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ جو لوگ ایک جاب کر رہے تھے وہ 2 جابس کر رہے ہیں. گھر میں اگر ایک آدمی کما رہا تھا تو کوشش کر رہے ہیں کہ 2 لوگ کمانا شروع کریں, لیکن بات یہ ہے کہ روزگار بھی تو ہوں باہر, اور پھر الٹیمیٹلی ان کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ باہر جا کے چینا جھپٹی کر دیں. اور جو آج کل ہمارے شہر کے حالات ہیں ہم سب وٹنس کر سکتے ہیں کہ کتنی ہم اس میں, تو بیچارے وہ کہاں سے کھائیں گے. تو الٹیمیٹلی جب اس طرح کی سچویشن آتی ہیں تو پھر وہ لوگ اسی طرح اپنا پیٹ بھرتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو پیٹ بھرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی مہنگائی اور اوپر جائے گی ابھی یہ مزید. اچھا ابھی جو گزشتہ 4 روز ہیں اس میں 4.2 ملین اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ارب ڈالرز جو ہے اس کا اضافہ ہوا ہے. 4.2 ارب ڈالرز کا جو اضافہ 4 روز میں ہوا ہے, اس کے کوئی آپ کو بہتر اثرات پڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ لیکن ٹیمپرری تو بہتر اثرات اس حد تک ہوں گے کہ ابھی ہمارے پاس ریزروز بڑھ گئے ہیں, اور ابھی ہمیں شاید ایشین بینک اور جگہوں سے بھی ہمیں کچھ فردر لون مل جائے گا, کیونکہ آئی ایم ایف ایک طرح سے آتھینٹیکیشن ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے اگر آپ کو لون دے دیا تو باقی لوگ بھی آپ کو لون دے دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک قرض کو اتارنے کے لیے دوسرا قرض لینا یہ سلوشن نہیں ہوتا, اور جب تک آپ اپنا گھر ٹھیک نہ کریں, اپنے بیسس ٹھیک نہ کریں, اور جب تک آپ اپنے بیسس ٹھیک نہیں کریں گے, ایک غریب آدمی کو کے لیے پرابلم ہی آتی رہیں گی, اور وہ مزید مہنگائی میں دبتا رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں وسیم بھائی جو ایک عام آدمی ہے جب ٹی وی کھولتا ہے اشاریہ بتائے جا رہے ہوتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال بتائی جا رہی ہوتی ہے, اس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت جو اتنا قرضہ مل چکا ہے, ہم صورتحال بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو سر ایک عام آدمی جب دکان پہ جا کے چیزیں خریدتا ہے اور وہ مہنگے داموں آئٹم خرید رہا ہوتا ہے, تو اس کا ذمہ دار قصوروار
پھر کون ہے وہ کیا سوچے گا, کیا اس کو فائدہ ہوا اس کا؟ دیکھیں وقار بھائی, اس کا الٹیمیٹلی ذمہ دار گورنمنٹ ہی ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے اس طرح کا بھی بجٹ جو پاس کیا ہے اس میں مزید ٹیکس لگائے ہیں وہ لوگ جو بیچارے ٹیکس دے ہی رہتے. ہم سیلریڈ پرسن کو دیکھ لیں, ہم اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیچارے ایمانداری سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کو مزید پیسا گیا ہے, ان پہ مزید اضافہ کیا گیا. وہ لوگ جو بالکل آزاد ہیں, ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, تو آپ ان کو نہیں پکڑ رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی آمدنی نہیں بڑھے گی. جب آپ کی آمدنی نہیں بڑھے گی تو آپ پھر قرض لے کے آپ اپنے جو ہے نا اپنے اخراجات کو پورا کریں گے. تو یہ سلسلہ جو پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے, تو اس کو آئی تھنک ہمیں روکنا چاہیے اور ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جس کا الٹیمیٹ فائدہ ہے غریب کو ہو, اور وہ لوگ جو ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کو تھوڑا ریلیف دیا جائے. ٹھیک ہے, ریلیف دیا جائے. سر اس وقت جو صورتحال ابھی ذکر کیا ہے, پوری معاشی صورتحال کے اوپر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو بڑے خوشنما اعداد و شمار ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن سر اس خوشنما اعداد و شمار میں چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی, چاہے اس سے پہلے والی حکومتیں تھیں یا موجودہ حکومت, سر یہ سب اسی اعداد و شمار کے گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور اسی میں عوام کو الجھاتے ہیں. اچھا, ہمیں پتہ نہیں, سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خوش فہمی کیوں ہو رہی ہے. 25 ارب ڈالر تو آپ نے آئی ایم ایف کو خالی واپس کر رہے ہیں اور مزید آپ نے 3 لے لیے, تو یہ ہو گئے 28 ارب. ہمیں خوش ہونا ہے یا ہمیں پریشان ہونا ہے کہ پہلے ہم 25 تو ادا نہیں کر پائے, اب ہم پر 28 کا چڑھ گیا. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں لمحہ فکریہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں فخریہ نہیں ہے, لمحہ فکریہ ہے ہمارا. نہیں, پہلے تو انہوں نے بہت مبارکبادیں دی ہیں اور اس کو یہ کیا وہ کیا. آج بھی تقریر میں یہی بات ہے کہ وہ کر رہے ہیں. کم از کم ان کو تقریر میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو یہاں مہنگائی 13.5% تھی اور آج ہم حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو 40% مہنگائی ہے. بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. انڈیا میں 4.something% ہے مہنگائی, ہمارے کیا 38% تو گورنمنٹ خود ایکسیپٹ کر رہی ہے. میں تو بات کر رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک غریب آدمی ہوٹل پہ جا کے ایک چائے پیتا تھا, 1 سال پہلے 15 روپے کی چائے پیتا تھا, آج وہ 60 روپے کی مل رہی ہے. اب پرسنٹیج تو اندازہ اس کی نہ تنخواہ اس حساب سے مینج ہوئی ہے, نہ اس کے اخراجات, اور اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, آمدنی اس کی بڑھ نہیں رہی ہے. سر وجہ کیا؟ آپ نے ان کی حکومت میں فوج در موج دیکھی آپ نے, کتنے اتنے ہونے چاہیے. ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, وسیم بھائی بھی میرے خیال میں اس کا جواب ضرور دیں گے, کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اس طرح کے جو پروگرامز ہیں جس سے عام آدمی کو فی الوقت جو ہے وقتی طور پہ ایک ریلیف تو دے دیا جاتا ہے, ایک خطیر رقم جو ہے اس میں جاری ہوتی ہے, تو سر کیا اس کے اندر سے کٹوتی کر کے اب ایسی کچھ چیزیں بنانی چاہیے, انڈسٹریز لگانی چاہیے جہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے تاکہ وہ عادی نہ ہو جائے اس تمام صورتحال میں؟ یہی تو ہم اس وقت کہہ رہے ہیں. اگر یہاں ابھی میں ڈیٹیل بیان کروں گا تو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ صاحب آپ فلاں پارٹی کے ترجمان بن گئے. بھائی اس ملک میں 6% گروتھ تھی, آج مائنس میں چلی گئی. یہ 15 مہینے کے بعد انڈسٹریاں چل رہی تھی, بند ہو گئیں, تاجر پریشان ہیں. اب آپ کا اسٹاک ایکسچینج تھوڑا سا اوپر نیچے اس لیے ہوتا ہے, ڈالر آتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ماشاءاللہ سب یہاں تجربے کار لوگ موجود ہیں, کہ یہ ڈالر جو ہے 280 to 300 ہی رہے گا. یہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ چند دن کی باہر ہوتی ہے, تھوڑا سا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے تو وہ تھوڑی سی چیزیں آپ کو مضبوط معلوم ہونے لگتی ہیں, ورنہ ڈالر پھر اپ اینڈ. اچھا, جب تک ڈالر اپنی اصلی حالت میں نہیں آئے گا اور آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی, امپورٹ کم نہیں ہوگی, آپ ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے. نہ آپ صحت کا کوئی پروگرام دے سکتے ہیں, نہ ایجوکیشن کا کوئی پروگرام دے سکتے ہیں, نہ انفراسٹرکچر کا دے سکتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, جب آپ آئے تھے اس حکومت میں تو 17 ارب ڈالر آپ کے خزانے میں تھے. آج آپ کے پاس 9 ارب ڈالر ہیں پرائیویٹ بینک اور اسٹیٹ بینک کے ملا کے. تو آپ بتائیے باقی جو تھے وہ کدھر چلے گئے؟ 15 مہینے وہ کچھ ادائیگیوں میں بھی گئے تھے اور کچھ جو معاملات وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب سے بھی متاثر ہوئے, اس طرف بھی گئے. اور ویسے جو انہوں نے بتایا کہ بڑی تیزی سے جو زر مبادلہ کم ہوئے تھے, اس کے وجوہات تو خیر ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں, اور ناکامی کی جو مختلف شکلیں وہ تو بتانے کے لیے ہر ایک تیار بھی رہتا ہے. باجوہ صاحب, اس وقت جو ایک بڑی مشہور مثال جو جاپانی کہاوت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مچھلی نہ کھلاؤ بلکہ مچھلی پکڑنا سکھاؤ. تو آپ لوگ جو ایک طرح سے ایک لوگوں کو صرف اور صرف پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور لمبے عرصے سے چل رہا ہے, بلکہ اب تو بڑھا دیا گیا اس میں, تو کیا آپ لوگ عوام کو اس طرف لا رہے ہیں کہ وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں کارڈ مل جائے, ہم اے ٹی ایم میں جائیں اور پیسے نکالیں, یا ان کو کم از کم راغب کریں گے کہ وہ کچھ کام بھی کریں؟ وقار صاحب دیکھیں, بے نظیر صاحبہ شہید انکم سپورٹ جو ہے وہ مردوں کے لیے نہیں ہے, وہ تو صرف خواتین کو دیے جا رہے ہیں. اچھا, وہ ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں کہ کتنی مقدار جو خواتین کام کرتی ہیں, بہت کم ہی ہے. ہمارے دیہاتوں میں زیادہ تعداد تو خواتین کی جی بہت کم ہے. تو وہ ایک بے نظیر صاحبہ
کے نام سے جو انکم سپورٹ جو اسکیم پیپلز پارٹی نے جاری و ساری رکھی ہوئی ہے وہ صرف خواتین، یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں کے لیے، اس میں کوئی صاحب حیثیت یا کوئی صاحب طاقت مند لوگوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم خواتین کو روزگار بھی نہ دے سکیں، خواتین سے یہ جو 6-7 یا 8 ہزار روپے انہیں ملتے ہیں 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد، وہ بھی ہم بند کر دیں، تو اب مجھے بتائیں کہ پہلے ہی جینا بہت مشکل ہے اس معاشرے میں. ویسے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے چھوٹا سا کوئی کام کروایا جائے، 2 گھنٹے کا کام کروایا جائے، 1 گھنٹے کا کام کرایا جائے، اس کے بدلے ان کو اگر وہ دیا جائے تو وہ بھی خوش ہوں گے کہ ہم محنت کر کے بالکل آپ کی درست ہے. آگے چل کر کے اللہ پاک نے اگر خدا تعالیٰ نے اگر یہ ہمیں حکومت دی، آنے والی گورنمنٹ میں پرائم منسٹر بلاول بھٹو صاحب اگر منتخب ہوتے ہیں، بنتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر ضرور بات کی جائے گی، اور اس پر بات چل رہی ہے کہ جو ہم بڑی تعداد میں پیسہ خواتین کو، یہ بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کو دیتے ہیں، وہ پیسے کو اس میں سے ہم کچھ انڈسٹری لگائیں جن میں خواتین کو کام سکھایا جائے، سلائی، کڑھائی یا دیگر، جس طرح چائنا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، بہت سارے ممالک میں خواتین بہت سارے ہنر جانتی ہیں. تو انشاءاللہ اگر آنے والی حکومت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی، اور تو یہ ویژن ہے، اس پر ویژن بھی ہوگا اور ہم اس پر وہ کام بھی کریں. ٹھیک ہے وسیم بھائی، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک طرح سے اگر دیکھیں تو اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اس میں کہ لوگوں کو پیسے دیے جائیں، لیکن کوئی انڈسٹری لگائی جائے یا اس طرح کے جو معاملات ہیں، سر کس طرح سے لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ محنت کریں گے تو آپ کو پیسہ ملے گا، تاکہ وہ بھی باعزت طریقے سے اس پیسے کو حاصل کریں؟ دیکھیں، آپ کو کچھ انسینٹیوز اپنی لوور مڈل کلاس اور بالکل جو لوور کلاس ہے ان کو دینے پڑیں گے، ان کو اسکلز ڈیولپ کرانی پڑیں گی، ان کو ایس ایم ای جو آپ کی انڈسٹریز ہیں ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا، جو وہاں اپنے گھروں سے پروڈکشن کریں. اس وقت ہمارا جو اب ڈیلیما آ گیا ہے وہ یہ آ گیا ہے کہ ایک آدمی جو کما رہا ہوتا ہے اسے گھر نہیں چل رہا. بالکل صحیح بات. اور ایک بات میں آپ کو بہت شیورٹی سے دے رہا ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، تو ہم اس ٹیلنٹ کو ویسٹ کر رہے ہیں. تو اگر ہم ایس ایم ای انڈسٹریز کو پروموٹ کریں، آپ چائنا میں دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، وہاں پہ انہوں نے خواتین کو روزگار دیا، ایک پروٹیکشن دی کہ وہ آ کے گھروں سے کام کریں، اور آج دیکھیں ٹیکسٹائل میں انہوں نے انڈیا کو ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو اگر ہم اپنی خواتین کو اسکلز دیں، اپنی خواتین کو ہنر سکھائیں، تو وہ اتنا اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، معاشرے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا. اچھا، یہ ذرا سے اس بات کی بھی وضاحت کرتے چلیں کہ خدا نخواستہ یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت ضرورت مند ہے اس کو پیسے نہ دیں، ان کو پیسے جو ہے وہ بیت المال سے بھی دیے جا سکتے ہیں، اور وہ ایک الگ حصہ ہوتا ہے جو کہ حکومت کی جانب سے رکھا جاتا ہے بیت المال کو دینے کے لیے. لیکن یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ ایک ڈفرینٹ پروگرام ہے، اور اس کے تحت جو ہے اب روزگار کے مواقع اگر اس طرف لائے جائیں تو یقیناً جو ہے ہنرمند لوگ ہمارے معاشرے کا مردوں میں ہم نے رکشے وغیرہ، گاڑیاں، ٹرانسپورٹ میں جس طرح ہم بڑی تعداد میں رکشے دیے چلانے کے لیے، روزگار کے لیے، تو اس اسکیم کے تحت ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں. خالی خواتین کو پیسے نہیں دے رہے، اور بھی بہت سارے فلاحی کام بھی کر رہے ہیں، ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ کی یہ بات بالکل بجائے، بالکل ٹھیک ہے، درست ہے کہ ہمیں انہیں ایک کنٹینیو کوئی بزنس یا کوئی انڈسٹری یا کوئی سکھانا چاہیے، تاکہ یہ آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، تاکہ وہ معاشرے کا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کارآمد. لیکن انہیں فور جو جینے کے لیے تو انہیں کچھ دیا جائے نا. مردوں کو کام نہیں مل رہا، وہ بے روزگار ہیں. خواتین کو جو تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں اگر وہ بھی بند، یہ تو بہت پہلے ہی خودکشیاں ہو رہی ہیں، بے روزگاری ملک میں بہت ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک نعمت ہے خواتین کے لیے، جو جنہیں کچھ نہ کچھ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد ان کے پاکٹ میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، کچھ رقم آ جاتی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور جو ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے. جب مستحکم حکومت آئے وہ اس پہ ضرور غور کرے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا پانی کے مسئلے پہ بھی بات کر لیں. جو شہر کراچی ہے وہاں پہ پانی کا بحران بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس وقت شہر کراچی کی صورتحال پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. شہر کراچی جہاں پر پانی جو ہے اس کے لیے ترستا ہوا ہر بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں پانی کی قلت ہے، یا پاکستان کو ہم جب بھی بارشیں ہوتی ہیں سیلاب میں بہتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ سیلاب میں بہتے ہوئے اس پاکستان کے اندر کیا وجہ ہے کہ شہری جو ہیں وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہوتے ہیں؟ کاظم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ کیا مس پلاننگ ہے؟ ہمارا جو ڈیلٹا جہاں پہ بنتا ہے پانی اوپر چڑھتا چلا رہا ہے، زمینیں بھی کھا رہا ہے، تو یہ پانی پھر آخر کس مقصد کا؟ اس میں ہماری ایک تساہلی یہ ہے کہ ہمیں 1962 میں
کالا باغ ڈیم بننا چاہ رہا تھا، چلیے نہیں بنایا، آپ نے اس کو سیاست کی نظر کر دیا، اور اس زمانے میں قوم پرستوں کا ذرا دباؤ زیادہ تھا، لیکن آلٹرنیٹ تو بنانا چاہیے تھا نا آپ کو. اچھا پانی کی کمی نہیں ہے، آپ جب یہ کہیں کہ ڈیم ہو پھر کہیں آپ کے پانی کی کمی ہے تب تو میں سمجھوں گا. آپ نے اسٹوریج بنائی نہیں، اسٹوریج بنائے ہوتے تو آج بجلی بھی سستی ہوتی، کسان کو بھی فائدہ پہنچتا، عام آدمی کو بھی. چائنا ترقی کیوں کیا ہے؟ اصل پہیہ آپ کا ترقی کا جو ہے وہ اس کے انرجی کے اندر ہے. آپ انرجی سستی کر دیں، ختم بات. اور یہ جو جتنی باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں یہ تو بہت ہی غریب لوگوں کے لیے جو بیوہ ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ہوتا ہے. ورنہ آپ مائکرو فائننسنگ کریں جیسے شوکت صاحب نے کی تھی، شوکت عزیز صاحب نے اپنے زمانے میں. تو مائکرو فائننسنگ میں یہ کہ ایک آدمی خود محنت کرے گا، خود پیسہ ادا کرے گا. وہ رکشہ، ابھی کوئی رکشہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی اسکیم آئی ہو کہ صاحب آپ رکشہ جا کے لے لیں بینک سے. نہیں، مائکرو فائننسنگ آئی ہے. ابھی آپ بسیں ضرور چلا رہے ہیں اس کے اندر، وہ بھی بسیں چلی ہیں ماشاءاللہ 13 سال کے بعد. 4 سال سے فائدے ہو رہے تھے، 4 سال سے. وہ رکشہ اپنے مفت دیے تھے شہریوں کو. نہیں، میں تو خیر مفت کا قائل ہی نہیں ہوں. مفت نہیں سر، ایک اسکیم ہونی چاہیے جس کے تحت کم از کم ان کو کچھ پے کرنا چاہیے. ایک عام آدمی کو یہ پتا ہو کہ اگر میں کوئی چیز لے رہا ہوں تو میں مانگ نہیں رہا ہوں بلکہ میں اس کے معاوضہ ادا کر رہا ہوں. تو سر اس کا بھی ایک عزت اس پہ اثر پڑے گا نا، مجھے روزگار بڑھے گا. ہاں، اس سے اصل بات یہ دیکھیں نا، ابھی یہ 8 سے 10 لاکھ آدمی اس ملک سے باہر چلے گئے. اسی 15 مہینے کی رپورٹ ہے نا، زیادہ پرانی نہیں ہے. آپ کو غور کرنا چاہیے بیٹھ کے نا کہ یہ لوگ کیوں چلے گئے. ساری کریم گئی ہے آپ کی. بڑے بڑے انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے خدمت کر رہے ہیں. آپ کا ملک کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے نا. کہ اس قوم میں بڑی صلاحیت ہے. میں نے اس قوم کو ملک سے باہر رہ کے دیکھا ہے. میں 28 سال ملک سے باہر رہا ہوں. میں نے دیکھا اتنی صلاحیت کسی قوم میں نہیں ہے جتنی پاکستانی قوم کے اندر ہے. آپ ان کے سامنے کوئی ابھی جا کے دیکھیں گاؤں کے اندر وہ جی مشینیں لگا کے وہ بجلی پیدا کر رہے ہیں. بالکل. اچھا سر، اب یہ اتنا ایک کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے نوجوان جو ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ جوانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی ہستی اس وقت جو ہے وہ دنیا کی جو سپر پاورز ہیں وہ بھی ڈھیر ہو سکتی ہیں. تو سر اتنی اگر پاور رکھتے ہیں ہم لوگ تو ایٹمی قوت سے زیادہ اگر ہمارے پاس پاور ہے جوانوں کی تو ان کو صحیح سمت میں لے جانے کے بجائے دوسرے جو سمندر ہیں ان کے برد کیوں کر رہے ہیں؟ سمندر برد ہو رہے ہیں بیچارے، وہ جا رہے ہیں روزگار کے سلسلے میں یونان جاتے ہوئے ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں. ان کو آپ راستہ دیں نا، آپ ان کو بتائیں. آپ یہ مائکرو فائننسنگ میں نے کہا، یہ کیا کہتے ہیں کاٹیج انڈسٹریز آپ لگائیں، جوانوں کو پیسے دیں. میں کسی کو کہتا ہی نہیں کہ آپ اس کی ہیلپ کریں فائنینشلی. اس طرح ملک خراب ہو جاتا ہے. صاف بات یہ، لوگ عادی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں 8,000 روپے مہینہ مل رہا ہے، 8 سے سو رہے ہیں، وہ کوئی محنت نہیں کرتے. وہ حلال بھی نہیں ہے میری نظر سے. بہترین یہ کہ آپ جوانوں کو بلائیں، کہیں کہ بھائی آپ انڈسٹری لگائیں، ہم پیسے دے رہے ہیں، بینک پیسہ دے رہا ہے، گورنمنٹ اس کو اسپانسر کرے گی. ابھی تو مسئلہ یہ کہ 15 مہینے میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے 4 وعدے کیے. 15 مہینے بڑے زبردست وعدے کیے. پہلا تو پرائم منسٹر صاحب نے کچھ عرصے پہلے کہا کہ ہم اپنی کابینہ کے اخراجات کم کر دیں گے، وہ نہیں کر سکے. پھر ایک خوشخبری ہمیں سنی، ڈاکٹر مصدق صاحب نے سنائی کہ جن کے پاس اسکوٹر ہے ان کو ہم پیٹرول سستا دیں گے. اس پہ آپ عمل نہیں کر سکے. تیسری آپ نے خبر ریسنٹلی چلائی کہ $1 لاکھ اگر ملک میں کوئی لے کر آتا ہے تو ہم نہیں پوچھیں گے کہاں سے لائے. اس میں آپ ناکام ہو گئے. اس کا مطلب 15 مہینے میں آپ مسلسل ناکام ہوئے ہیں. کوئی کامیاب لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں. لیپ ٹاپ کس کو چاہیے؟ لیپ ٹاپ کا زمانہ نہیں قبلہ، یہ لیپ ٹاپ کا نہیں زمانہ ہے. اور کون مانگ رہا ہے لیپ ٹاپ آپ سے؟ یہ پہلا سوال یہ ہے، لیپ ٹاپ کون مانگ رہا ہے؟ لیپ ٹاپ ویسے ہی ہے، لیپ ٹاپ ویسے ہی ہے جیسے وہ روشنی اسکول تھا، سستی روٹی تھی، ہے نا. کوئی پروجیکٹ چلا آگے. ٹھیک ہے، پروجیکٹ چلنا چاہیے. اچھا، اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس سسکتے ہوئے کراچی جس میں پانی کی اس وقت شدید ترین قلت ہو چکی ہے، واٹر ٹینکرز جو ہیں ان کی بھرمار ہو چکی ہے. اب ایک گاڑی کے بعد ایک ٹینکر اور اس کے بعد ایک گاڑی، تو پھر اس کے پیچھے ایک ٹینکر چلتا ہوا ہمیں دکھ رہا ہے، اور جس سے حادثات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور خطرناک قسم کے. باجا صاحب، آخر 15 سالوں میں ٹینکرز کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو گیا؟ وقار صاحب دیکھیں، بار بار یہ سوال بھی آتا ہے اور ہم جواب دینے کے بھی پابند ہیں کہ کراچی کی جو آبادی ہے وہ بہت بڑی تعداد میں بڑھ گئی ہے. اب سوال پتہ ہے بار بار اس لیے ہو رہا ہے سر کہ اب بہت سے ایسے علاقے جہاں پانی آتا تھا وہاں پہ بھی نہیں آ رہا. آپ کی بات بالکل درست ہے. پانی تو اب میں سمجھتا ہوں بہت 50% شارٹیج ہے پانی کی، نایاب ہو چکا ہے. تو اب یہ سر وجہ کیا ہے اس کے پیچھے گئے آپ دیکھیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کا پانی کاٹ کر کے ٹینکروں والوں کو بیچا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ صرف ٹینکر کیوں بڑھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں آپ مجھے بتائیں
اگر ٹینکر بھی نہ ہو شہر میں کیا شہریوں کو ہم نے پیاسا مارنا ہے؟ سر اگر ٹینکر نہ ہو تو شاید کہ پھر جب احتجاج ہوگا تو لائنیں بچھیں گی, کام ہوگا. نہیں دیکھیں وہ تو ہو رہا ہے, وہ تو ہو رہا ہے. اس وقت جو ہے وہ سڑکیں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بدقسمتی سے پورے ملک میں آپ کے پی کے میں چلے جائیں, پنجاب میں چلے جائیں اور بلوچستان میں چلے جائیں, وہاں پانی میٹھا ہے. میں آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں, اور ہمارے دوست سینئر بیٹھے ہیں. تو سر یہاں پہ تو سمندر ہے, اب دیکھیں یہاں سمندر, اس کے علاوہ وہ منصوبے بنائے, زمینی پانی جو ہے یہاں کھارا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو پانی پینے کے سر لیے دبئی جو ہے وہاں پہ تو سر وہاں تو پانی نکلتا ہی نہیں ہے. کہاں دبئی اور کہاں پاکستان کی آپ باتیں کریں, دبئی کو تو ابھی کھڑے ہوئے بہت کم عرصہ ہوا ہے, وہ 35-40 سالوں میں کہاں پر کھڑا ہوا ہے. ہم کراچی کم از کم ایسا تو ہے کہ دبئی جیسا وہ آئے تھے نا. آپ یہ سوال تو میں سمجھتا ہوں اس تبدیلی خان سے کیا جانا چاہیے تھا نا, جو 25 سال لوگوں کو خوابیں دکھا رہا تھا کہ جی میں یہ کر دوں گا, میں یوتھ کو یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اور اس نے لا کھڑا کیا کہاں پر پوری قوم کو, پورے ملک کو. ہم بالکل جواب دہ ہیں, ہم اپنی کارکردگی کا جواب دہ ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جھوٹا خان آیا تھا جس نے, سر اب بات یہ ہے نا کہ اگر آپ اس کا ذکر کرتے رہیں گے, اس کا مطلب یہ کہ ایسا تاثر آ رہا ہے کہ مزید ٹینکرز کی تعداد میں اضافہ ہی ہوگا, کم نہیں. دیکھیں ہم نے یہ جو پانی کے جو غیر قانونی کنیکشن لے کر کے جو پانی کے ٹینکر کے ذریعے پانی فروخت کر رہے ہیں لائنیں توڑ کر کے, آپ پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں اس ہفتے میں کتنی وہ ان کیا کہتے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں, جو کاروائیاں ہوئی ہیں, ایف آئی آر لاج ہوئی ہیں, انہیں مسمار کیا گیا ہے اور انہیں بند کیا جائے, جو غیر قانونی ہے. لیکن جو قانونی ہے, جہاں سے ٹینکر پانی شہریوں کو, اگر انہیں بند کر دیا تو یہ تو شہر میں کربلا بن جائے گی. اس میں ایک اور چیز ہے جس پہ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھنا چاہیے. اب ہم پانی بھی نہ پہنچائیں اور ٹینکر بھی ہم بند کر دیں, یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا. لیکن سر اس وقت خاص طور پہ وزیر بلدیات صاحب سے اور ناصر حسین شاہ صاحب سے اور جو میئر کراچی, ان سے ضرور اس بات کو کہیں گے کہ ٹینکر جو کہ 3 اور 3.5 ہزار کا تھا, اس کی قیمت جو ہے وہ 7-8 ہزار روپے میں پہنچا دی. آپ یہ بھی دیکھیں کہ مہنگائی, پیٹرول ڈیزل کا ریٹ, ہونا یہ چاہیے. پھر دیکھیں, اور پھر مئی جون جولائی یہ پیک کے مہینے ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ واٹر بورڈ جو ہے وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی, آپ کے پاس جو ٹینکر آ رہا ہے آپ صرف فیول کے پیسے دیجئے, پانی ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے. ہاں نہیں, بالکل ایسی اسکیمیں ہیں. کے پیسے اگر دیتے تو سر 500 روپے میں ٹینکر پڑ گیا آپ کے. یہ آپ کی بات درست ہے, فری میں ملنا چاہیے. لیکن ان آبادیوں کو جو ٹیکسز دیتی ہیں, جو آبادیاں ٹیکسز دیتی ہیں, یہاں تو کچی آبادیوں کا سیلاب آ گیا ہے, راتوں رات کالونیاں بنتی ہیں, پھر وہ کہتے ہیں ہمیں مفت پانی دیا جائے. ہاں, یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ کچی آبادیاں کہاں بن رہی ہیں, تجاوزات کہاں بن رہی ہیں. وسیم بھائی یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ٹینکر کا بھی ذکر ہو رہا ہے, سر آج جو ہے وہ 3.5-4 ہزار والا ٹینکر 7 اور 8 ہزار روپے میں فروخت ہو رہا ہے. بات اس سے نہیں ہے کہ اگر ٹینکر سے فی الحال دینا ضروری ہے تو آپ ڈیزل کے پیسے جو ہیں وہ لے لیجئے, پانی تو فری میں دینا چاہیے, تو حکومت کی ذمہ داری ہے سروس کے لیے. دیکھیں اس میں وہی ابھی جو بات کر رہے تھے کہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی تھی جاپنیز کے مچھلی پکڑنا سکھاؤ, مچھلی کو کھلاؤ نہیں. یہاں پہ اگر ہم کچھ اس طرح کی اسکیمز لے آئیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ فیول چارجز آپ پے کر دیں اور پانی فری ہونا چاہیے, تو یہ سارے ٹینکر ختم ہو جائیں گے سر, ٹینکر ختم. ایبسولوٹلی ایسا ہی ہوگا, کیونکہ ان کو جب ان کی جیبیں نہیں بھریں گی اور ان کا پیسہ وہ نہیں ہوگا تو سارے بالکل سائڈ لائن ہو جائیں گے, اور الٹیمیٹلی ہر کونے کونے میں شہر کے پانی بھی پہنچے گا. اور ایک جسٹیفیکیشن بھی ہے کہ ٹھیک ہے فیول کاسٹ آپ پے کر دیں, پانی لے لیں, تو آپ دیکھیں ٹینکر کی کاسٹ تو میرے خیال سے 1/4 بھی نہیں رہے گی. جی وہ 500 اور 700 روپے میں اگر ڈیزل جو ہے وہ ایک جگہ سے لے کے جا رہا ہے تو 500-700 روپے پر لیٹر ہے ڈیزل, اور ٹرک جو ہے وہ 600 روپے میں گھر پانی پہنچا دے. یہ تو ایک سر چلے 1000 روپے لگ رہا ہے کہ ہم کسی اور کنٹری میں بیٹھا ہوا میں یہ باتیں خوبصورت باتیں کر رہا ہوں. 1000 روپے لے لے, اور 1000 روپے بھی جو ہے 3 لیٹر ڈیزل آتا ہے, 1000 روپے میں 3 ڈیزل, 3 لیٹر. حکومت کو دینا چاہیے ڈیزل کے پیسے بھی, کیونکہ عوام جو ہے وہ تو واٹر بورڈ کے پیسے دے رہی ہے. حکومت میں تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے, حکومت میں بچا کیا ہے. واٹر بورڈ کو جو پیسے ہیں اس کے بل آ رہے ہیں, عوام بل دے رہی ہے, تو بل کے جب وہ دے رہی ہے تو ڈیزل ہو یا کچھ بھی ہو وہ ڈلوانا تو حکومت کی ذمہ داری ہے. پانی واٹر بورڈ جتنا بڑا ایک ادارہ ہے, وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے واٹر بورڈ, جو کراچی کے شہریوں کو پانی دینے کا پابند ہے, اور دینا بھی چاہیے, اور دے بھی رہا ہے وہ. اب آپ دیکھیں کہ اس کو اگر بل کی مد میں 50 کروڑ روپے آتے ہیں منتھلی, فرض کریں جو بلنگ لیتے ہیں انڈسٹری سے پیسے پانی کی مد میں لیتے ہیں, تو اس کی جو تنخواہیں ہیں, آپ اس کی تنخواہیں دیکھیں
تو سر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو تمام 70-80 کروڑ روپے تو اس کی تنخواہوں میں چلے جاتا ہے. ٹینکرز والوں سے کہیں کہ بھائی جو پیسے تم لے رہے ہو اس میں سے اتنا فیصد جو ہے حکومت کو دو تاکہ ہم جو تنخواہ دیں. اگر اتنا آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو ان سے تو لے, کم از کم دباؤ تو ڈالیں, کچھ تو کریں آپ. دیکھیں ایک تو آپ کی بالکل بات درست ہے کہ جو جن آبادیوں کو پانی دیا جا رہا ہے, جہاں واٹر بورڈ پانی دے رہا ہے, وہاں بلنگ کا نظام بہتر کیا جانا چاہیے. میں آپ کے چینل کے توسط سے گزارش بھی کرتا ہوں وزیر بلدیات سے اور میئر کراچی مرسا وہاب صاحب سے کہ اس پر بالکل ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنانی چاہیے, پہنچنا چاہیے اور پانی بھی پہنچنا چاہیے. لوگ بہت بڑی آبادیوں میں پانی کنٹینیو دیا جا رہا ہے لیکن بلنگ آپ دیکھیں کہ وہاں 0% ہے. سر اب 500 روپے جو ہے ہر مہینے آپ دے بھی دینا, اور اگر آپ پانی دے رہے ہیں وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ شہری دینے کو بالکل تیار ہے. وہ کہہ رہے ہیں پانی تو دو پہلے ہمیں, بالکل ہم بل دینے کو تیار ہیں. انشاءاللہ یہ K4 جیسے ہی ابھی ہو جائے گا انشاءاللہ سال. سر اب چلیں اسی بات پہ میں ذرا کاظمی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. سر K4 کا بھی ذکر کیا ہے, ایک بہت لمبے عرصے سے معاملہ چل رہا ہے, نیا بجٹ, ہر دفعہ نیا بجٹ, اور وہ بجٹ جو ہے پچھلے کی نسبت اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ نقصان میں جا رہا ہے. وقار صاحب میں ایک بات آپ کو بتاؤں, محترمہ جب حیات تھی 2007 تک رہی ہیں ماشاءاللہ, اس کے بعد شہادت ہوئی ہے, انہیں موقع نہیں ملا حکومت کرنے کا, اس میں کوئی شک نہیں, اور بڑی 2/3 میجورٹی سے پیپلز پارٹی جیتنے والی تھی, اس کو ہرایا گیا. انہی نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا یہی کراچی کے لیے کہ ہم فرانس سے معاہدہ کر لیا تھا کہ ڈیسالینیشن پلانٹ لگے گا, جہاز آئے گا, اس سے پانی کا بھی مسئلہ ہوگا, بجلی کا بھی. میرا سوال یہ کہ اس پروجیکٹ کو آپ نے کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟ میں یہی کہتا ہوں جو بھٹو صاحب اپنے مختصر وقت کے اندر بڑے کام کر کے چلے گئے, آج بھٹو زندہ ہے تو ٹھیک ہے, آج میں چاہتا ہوں بلاول بھی زندہ ہے, آج میں کہوں گا زرداری صاحب بھی زندہ ہے, تو کچھ کام ایسا سمجھ میں آئے نا کہ ہم کھڑے ہو کے کہیں یہ زرداری صاحب نے کہا کیا, انہیں نے تھوڑا بہت جو آئینی اس معاملات میں کیے, لیکن ایک ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ پیپلز پارٹی کی پہچان ہوا کرتی ہے. آپ یقین چھوٹا سا تھا, میں نے وہ بستیاں دیکھی جن میں گھروں کے اندر پانی نہیں جاتا تھا, لوگ جا کے دور سے آدھے کلومیٹر سے جا کے اسی شہر کراچی کے اندر پانی بھر کے لاتے تھے, اور راشننگ ہوتی تھی, راشننگ لائن میں لگتے. بھٹو صاحب کے زمانے میں دونوں چیزیں ختم ہوئی, گھروں میں کنیکشن آیا پانی کے, گھروں میں بجلی آئی, راشننگ سسٹم ختم ہوا, آٹا چینی بازاروں میں بکنے لگا. یہ کام کیے تھے نا, تو اسی لیے تو ہم ان کو یاد کنٹینیو کیوں نہیں. میرا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے بھٹو صاحب والی, اس کو اسی ٹریک پہ انشاءاللہ بلاول بھٹو پرائم منسٹر بن کر کے یہ جو ہمارے نقوی صاحب نے جو کہا ہے بالکل اس پر ہم عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن سر یہ تو ابھی ایک مفہوم ابھی کیا مجبوری ہے, سوال یہ ابھی تو آپ کی حکومت نہیں دیکھیں یہ پوپولیشن آف گورنمنٹ ہے نا, یہ ہمارے پاس تو صرف گورنمنٹ ہے, ہمارے پاس یہ مت کہا کریں, یہ بات کبھی نہیں نہیں, یہ پارٹ آف دس گورنمنٹ. یہ جو 40% مہنگائی ہوئی یہ آپ کے ساتھ لگے گی. اچھا بات یہ ہے نا کاظمی صاحب, اس میں اگر ہم اقتدار میں ایک اور بات بھی ہے نا کہ جب سیلاب متاثرین کے لیے رقم لی جا سکتی تو کراچی متاثرین کے لیے رقم لی جائے. بتائیں کہ دیکھیے کراچی کے جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں لوگ, ان ترس سے لوگوں کے لیے لے چکے ہیں. بلاول بھٹو صاحب یہ K4 کے مد میں یہ ہم منظور بجٹ میں پیسے رکھوا چکے ہیں, اور پہلے تو خالی خیالی اور کتابوں میں ہوتا تھا K4, اب انشاءاللہ عملی طور پر ہوگا. وسیم بھائی کیا آپ کو لگ رہا ہے سر, کیا کراچی کے لوگ جو ہے K4 کا منصوبہ مکمل ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے؟ دیکھیں یہاں تو ایک بلی چوہے کی ریس ہی لگ رہی ہے کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم اس کو کریں گے, اور جب حکومت پچھلے 30 سال سے تو ابھی تک تو آپ دیکھیں کہ جو بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں کام اس پہ شروع نہیں ہوتا, اور وہ جو انفلیشن جس حساب سے بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر اگلا وہ بجٹ جو ہے وہ اس سے ڈبل ہو جاتا ہے. تو ابھی تک تو ایسا ہی لگ رہا ہے تو خسارے میں جا رہا ہے نا سر, معاملہ تو مستقل خسارے میں. ایبسولوٹلی. اور ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں, تو یہ تو ایک خواب ہی لگ رہا ہے کہ شاید ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکیں. ٹھیک ہے سر, تو اب یہ کس طرح سے خواب جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی پریشر گروپ ہونا چاہیے, کوئی سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں, ان کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے. اپوزیشن بھی سوئی ہوئی ہے سر. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اپوزیشن بھی سوئی ہوئی ہے. اصل میں پرابلم یہی ہے کہ ہمیں جاگنا پڑے گا کراچی کی عوام کو, اور کراچی کے جو اپوزیشن والے سیاستدان اور ایون پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑا سا یہ اپرچونٹی سمجھ کے کام کرنا چاہیے. اب ان کی پوری حکومت ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ کراچی میں ان کا
جیسے کہ حکومت نہیں تھی، اب میئر بھی ان کا ہے، سب کچھ ہے، تو دے شوڈ ڈیلیور ناؤ. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ڈیلیور کر دیا تو عوام نے جیسے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تھا اور جیسے ابھی جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا، تو پیپلز پارٹی کے بھی ووٹس ملے ہیں، تو آپ یقین مانیں کہ یہ ون سائیڈڈ ہو گئے، ٹوٹل عوام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ. اچھا، یعنی کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اس مقام پہ کھڑی ہوئی ہے کہ عوام کو اگر خوش کر دیا تو عوام ان کو ہمیشہ خوش کریں گے. تو اچھا، لیکن ابھی جو ہے عوام کو پتہ نہیں کتنا خوش کیا تھا، لیکن عوام نے تو خوش کر دیا ہے، عوام نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے. بالکل، ہم شکر گزار ہیں کراچی کی عوام. تو اب جو ہے یہاں پہ ہم منتظر ہیں کہ کب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے. جی بالکل وہی ہے، جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ کراچی کی عوام نے ووٹ دیا تھا تو وہ انتظار ہی کرتے رہے، لیکن ڈیلیوری نہیں ہوئی انفارچونیٹلی. اس سے پہلے بھی اور تمام گورنمنٹس ہیں ایسے، کیا ایم کیو ایم کی گورنمنٹ لے لے کسی. تو پیپلز پارٹی ایک آخری ہوپ ہے، اگر یہ ڈیلیور کر دیتے ہیں تو ویری گڈ، نہیں کرتے تو پھر وہی حال ہوگا باقی لوگوں کو. بالکل. لاسٹ کمنٹ لیتے ہوئے میں آؤں گا دوبارہ سے وسیم بھائی کی طرف. باجوہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں سر؟ یقین دہانی کرا دیں کراچی والوں کو. سر میں پہلے بھی یقین دہانی کروا چکا ہوں اور اب بھی میں آپ کے چینل اور آپ کے توسط سے میں کروا رہا ہوں کہ ہم نے یہ جو لوکل باڈی میں جو ہمارا میئر آئے ہیں مرزا واحد صاحب، یہ ایک چیلنج سمجھ کر لیا ہے اور بہت پریشر ہے پارٹی قیادت کا مرزا واحد پر. آپ دیکھیں کہ وہ نوجوان رات دن، آپ رات کو دیکھیں، صبح کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، وہ سڑکوں پہ مارا پھر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے کہ کراچی کے ہم نے جو کراچی کے معاملات ہیں انہیں درست کرنا، اور ہم نے آگے جنرل الیکشن میں کراچی کی کارکردگی پہ ہی جانا ہے. بالکل صحیح بات ہے. کاظمی صاحب فائنل کمنٹ کیجیے گا. لوگوں کے ہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خزانہ دریافت ہوتا ہے، یہاں پہ پرانے نالے دریافت ہوئے ہیں آئی چنڈی گڑھ روڈ کے پاس. نہیں، ایک تو یہ کہ مرتضی وہاب صاحب بہت اچھے، میں نے پہلے بھی تعریف کی تھی اور اب بھی کر رہا ہوں، اس قابل ہیں کہ وہ ان کو میئرشپ ملنی چاہیے تو ملی. اور مجھے پورا یقین ہے اگر مرتضی وہابی رہے تو کراچی میں تھوڑی بہت آپ کچھ تبدیلی نظر آئے گی، کچھ بہتری آئے گی، کچھ آنسو پوچھ جائیں گے آپ کے. بالکل. وسیم بھائی فائنل کمنٹ کیجیے گا. فائنل کمنٹ یہی کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے وفاق کی گورنمنٹ ہو، تھوڑا سا عوام پہ رحم کر لیں. اور مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں، سیکیورٹی یہاں نام کو نہیں ہے، انٹرنیشنلی ہمارا کچرا ہو گیا ہے، تو تھوڑا سا رحم کر لیں اور کچھ عوام کے لیے ایسی چیزیں لے آئیں، چاہے وہ پالیسیز ہوں معاشی طور پہ یا چاہے وہ کچھ ریلیفز ہوں جو کہ لوکل گورنمنٹ ہمیں دے سکے. ٹھیک ہے. اچھا کاظمی صاحب چلیں، ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، کاظمی صاحب آپ کا، باجوہ صاحب، وسیم بھائی، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ تشریف لائے اور جو اس وقت نشاندہی ہم نے کی ہے جس پوائنٹ کی ہے، خاص طور پہ اس وقت پانی کا مسئلہ اس وقت سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے. جہاں پر پانی آتا تھا وہاں پر بھی نہیں آ رہا، اور جہاں پہ پھر ٹینکر سے ڈلوایا جا رہا ہے وہاں پہ ٹینکر جو ہے وہ تقریباً 3 اور 3,500 روپے میں جو ڈل رہا تھا، عوام بڑی مشکل سے ڈلوا رہے تھے اس ٹینکر کو بھی. تو اس وقت جو ہے اس کی قیمت 7 سے 8,000 روپے میں پہنچ چکی ہے. خدا را کم از کم کراچی کے شہریوں پر اس بارے میں ضرور نظر ثانی کریں اور کراچی کو کچھ ریلیف اس حوالے سے بھی دیا جائے. وقار الحسن کو اس نشاندہی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.